السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں روحیل انتخاب اور میں ہوں آصفہ زہرا۔ شامل کریں گے اب تک ہیڈ لائنز۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو لاہور کی کوٹ لکھپت جیل پہنچ گئے۔ بلاول بھٹو قائد حزب اختلاف شہباز شریف سے ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کریں گے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ لاہور میں پی ڈی ایم کے جلسے کے خلاف لیگی قائدین اور کارکنان پر ایک اور مقدمہ درج۔ مریم نواز، احسن اقبال، مریم اورنگزیب، عظما بخاری، رانا ثناء اللہ، پرویز رشید اور سعد رفیق سمیت 40 سے قریب رہنما نامزد۔ مریم اورنگزیب شدید مذمت، کہتی ہیں جھوٹی حکومت کی جھوٹی ایف آئی آر مینار پاکستان کے تاریخی جلسے کی کامیابی کا تحریری ثبوت ہے۔ جلسہ چھوٹا دکھانے پر کرائے کے ترجمانوں کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ نون لیگ میں اختلافات کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ نون لیگ کے اجلاس میں کوئی بات نہیں ہوئی، اگر کوئی ویڈیو ہے تو سامنے لائی جائے۔ پی ایچ اے نے گریٹر اقبال پارک میں ہونے والے نقصان کی وصولی کے لیے نون لیگی رہنماؤں کو نوٹس بھجوا دیا۔ نوٹس کے مطابق درخواست منظور نہ ہونے کے باوجود غیر قانونی طور پر مینار پاکستان پر جلسہ کیا گیا۔ غیر قانونی طور پر اتنا ہجوم آنے سے تاریخی مینار پاکستان کو نقصان پہنچا۔ نقصان کا مجموعی تخمینہ 1,27,000 روپے لگایا گیا ہے۔ بے بنیاد مقدمات سے حکومت کو کچھ نہیں ملے گا۔ شاہد خاقان عباسی کی احتساب عدالت کے باہر گفتگو، کہتے ہیں بر وقت ایل این جی کا آرڈر نہ کرنے کی وجہ سے 122 ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ڈیزل ایل این جی سے سستا ہے۔ ڈی جی آئل جانوروں کے ڈاکٹر ہیں۔ میرے خلاف کیس کو 2.5 سال ہو گئے، ابھی تک سمجھ نہیں آئی کیس کیا ہے۔ ایل این جی کیس میں نیب کے پہلے گواہ پیٹرولیم ڈویژن کے محمد حسن بھٹی کا بیان ریکارڈ۔ مریم نواز کی میڈیا پر الزام تراشیاں اور دھمکیاں ان کے اظہار رائے کی آزادی کے دعووں کے جھوٹ اور بہروپ ہونے کا ثبوت ہے۔ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں کہ ان کو وہی میڈیا اچھا لگتا ہے جو ان کے گیت گائے۔ ان کے دور حکومت میں قوم ایک اخبار کا چند صفحوں پر آنا ابھی تک نہیں بھولی۔ پی ٹی آئی حکومت آزادی اظہار کے بنیادی، آئینی اور جمہوری حق پر کامل یقین رکھتی ہے۔ میڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں اور آزادی صحافت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ لاہور کا جلسہ کامیاب تھا تو مریم نواز نے ساتھیوں کی کلاس کیوں لی؟ معاون اطلاعات پنجاب فردوس عاشقوان کہتی ہیں راج کماری کے چہرے سے شکست کے آثار جھلک رہے ہیں۔ استعفیٰ دینے کے لیے جرأت چاہیے۔ حکومت ان کی گیدڑ بھپکیوں سے متاثر نہیں ہوگی۔ مینار پاکستان پر توڑ پھوڑ کی گئی۔ مینار پاکستان جیسے مقدس مقام پر اپوزیشن عناصر کی غلاظت کو پوری قوم نے دیکھا۔ صوبائی وزیر راجہ یاسر ہمایوں کا کہنا ہے محمود اچکزئی لاہور کے حوالے سے لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں۔ نون لیگ نے جو ریونیو سینٹرز بنائے انہیں پی ٹی آئی لے کر چل رہی ہے۔ تعلیم کو درست ٹریک پر ڈالنا ہمارا عزم ہے۔ عوام فیصلہ کرے، انگریزوں کے غلام شیر دل لاہوری تھے یا کانگریسی ہندوؤں کی غلامی کرنے والا اچکزئی خاندان۔ فیاض چوہان نے ماضی کی تصاویر ٹویٹ کر دی، کہتے ہیں کہ محمود اچکزئی مکس اچھا پارٹی کے سیاستدانوں اور ان کے آباء و اجداد نے ہر دور میں سامراج کی چاکری کی۔ پاکستان ڈاکو موومنٹ کا ملک دشمن بیانیہ تہ در تہ کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ بیگم صفدر اور محمود اچکزئی لاہور کی غیور عوام کی توہین کرنے پر معافی مانگے۔ صدر مملکت نے انسداد ریپ آرڈیننس کی منظوری دے دی۔ جنسی زیادتی کے ملزمان کے تیز ٹرائل اور کیسز جلد از جلد نمٹانے کے لیے ملک بھر میں اسپیشل کورٹس کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ خصوصی عدالتیں 4 ماہ کے اندر جنسی زیادتی کے کیسز کو نمٹائیں گے۔ آرڈیننس کے تحت وزیر اعظم انسداد جنسی زیادتی کرائسس سیل کا قیام عمل میں لائیں گے۔ کرائسس سیل 6 گھنٹے کے اندر اندر میڈیکو لیگل معائنہ کرنے کا مجاز ہوگا۔ نادرہ کی مدد سے قومی سطح پر جنسی زیادتی کے مجرمان کا رجسٹر تیار کیا جائے گا۔ جنسی زیادتی کے متاثرین کی شناخت ظاہر کرنے پر
پابندی اور قابل سزا جرم قرار۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری، 11 نکاتی ایجنڈے پر غور۔ ملکی، سیاسی، معاشی اور کورونا وائرس کی صورتحال پر تبادلہ خیال، احساس کفالت پر سروے اور کورونا ریلیف فنڈ پر بریفنگ۔ نئے ایم ڈی سوئی ناردن کی تعیناتی کے لیے سمری کابینہ میں پیش۔ معاشی بحالی سے بڑی صنعتوں کی شرح نمو میں تیزی آ گئی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں رواں مالی سال جولائی اکتوبر میں گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 5.4% اضافہ ہوا۔ اکتوبر میں گزشتہ سال کے نسبتاً 6.6% زیادہ گروتھ ریکارڈ کی گئی۔ سابق ایم ڈی سندھ ٹورزم کارپوریشن روشن علی کناسرو اور دیگر کے خلاف کرپشن ریفرنس کی سماعت۔ ملزم سابق ایم ڈی سندھ ٹورزم روشن کناسرو اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش۔ شریک ملزم وقار شاہ اور عبدالفتاح عدالت سے غیر حاضر۔ عدالت کا آئندہ سماعت پر تمام ملزمان کو حاضری یقینی بنانے کا حکم۔ روشن علی کناسرو سمیت دیگر ملزمان نے سپریم کورٹ سے عبوری ضمانت حاصل کر رکھی ہے۔ نیب کا کہنا ہے ملزمان کو سندھ میں کلچرل کی ترویج کا کام سونپا گیا لیکن کوئی کام نہیں ہوا۔ ملزمان نے قومی خزانے کو 4 کروڑ 85 لاکھ روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا۔ سندھ پولیس کا ایک اور مقابلہ عدالت میں جعلی ثابت۔ عدالت نے پولیس مقابلے میں ملوث پولیس اہلکاروں کو 6 ماہ قید اور 50 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ پولیس اہلکاروں نے نارتھ نازم آباد تھانے کے ہیڈ کانسٹیبل رانا طارق، ASI نجف علی، باغ علی، شیر گوپانگ کمرہ عدالت سے گرفتار۔ ملزمان پر 2018 میں اویس جعفری کو قتل اور ارشد کو زخمی حالت میں گرفتار کرنے کا کیس تھا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ ابہام ہے، مبہم ہے، ان کی حکمت عملی بھی واضح نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی میں جو فیصلہ کن قوت ہے وہ نہ جلسے میں تھی نہ پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں تھی، اور وہ فیصلہ کن قوت آصف علی زرداری ہیں۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں نا، ایک مثل ہے، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور، تو بلاول تو دکھانے کے لیے ہے، فیصلہ بلاول نہیں کرتا۔ پیپلز پارٹی کے فیصلے آج بھی آصف علی زرداری کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے، کوئی اس کو تسلیم کرے نہ کرے، جو ان کی قیادت ہے، جو ان کا انر سرکل ہے، وہ پوری طرح جانتا ہے کہ بااختیار کون ہے۔ اسی طرح انہوں نے بھی فیصلہ نہیں کیا، میں واضح کہہ رہا ہوں، ابھی تک انہوں نے فیصلہ نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں، فیصلہ کوئی نہیں ہو سکا۔ نمبر 2، دوسری بڑی جماعت جو پی ڈی ایم کی ہے وہ پی ایم ایل این ہے، وہ تقسیم ہے۔ استعفوں کے ایشو پر پی ایم ایل این میں واضح 2 دھڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک سوچ شہباز شریف صاحب کی ہے اور دوسری سوچ محترمہ مریم صاحبہ کی ہے، مریم نواز صاحبہ کی ہے، اور دونوں سوچوں میں ایک خلا ہے، ایک گیپ ہے، وہ ابھی تک یکجان نہیں ہو پائی۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آپ کو پارٹی کے اندر 2 لڑیاں دکھائی دیتی ہیں، کچھ چہرے ہیں، کچھ شخصیات ہیں جو نواز شریف صاحب کی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں، اور کچھ حضرات، خواتین و حضرات ہیں جو مریم بی بی کی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں، لیکن یکسوئی نہیں ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، اور میں قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا اتفاق ہے استعفوں پر اور آپ واقعتاً سنجیدہ ہیں، تو پھر 31 تاریخ کو آپ نے کہا نا 31 تاریخ تک استعفے جمع کروا دیے جائیں گے، تو اگر آپ سنجیدہ ہیں تو پھر 31 تاریخ کو آپ کے استعفے اسپیکر کے پاس پہنچنے چاہیے۔
نہ کہ قیادتوں کے پاس. قیادت کے پاس استعفیٰ پہنچانا تو یہ ایک دکھاوا ہے, طفل تسلی ہے, اور جو پختہ سیاسی کارکن ہے اس چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے, ایک ٹائم گیننگ ایکٹیویٹی ہے, اور کچھ نہیں ہے, اس میں سنجیدگی نہیں ہے. دوسری بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ لانگ مارچ پر بھی ابھی تک پی ڈی ایم میں اتفاق نہیں ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج بھی جو انہوں نے جو اپنے ریلی کے بعد جو نشست ہوئی لاہور میں غالباً جاتی عمرہ پر, اس پہ کہا گیا کہ 1 فروری کو, آج کیا ہے 15 دسمبر, 1 فروری کو پی ڈی ایم کا اجلاس بلایا جائے گا اور اس میں تبادلہ خیال کے بعد فیصلہ کیا جائے گا اور تاریخ دی جائے گی. یعنی کہ ابہام ہے, اور اس سے جو دو کی ایشوز ہیں اس پہ وضاحت ہو گئی کہ نہ استعفوں پر اتفاق ہے, نہ لانگ مارچ پر ابھی یکسوئی ہے. اب آپ نے کیا دیکھا 13 تاریخ کو کارکنوں کو دعوت دی گئی اور کارکن آ گئے. ہر پارٹی کا ایک کارکن ہوتا ہے جو پارٹی سے منسلک ہوتا ہے, اس کا ڈسپلن ہوتا ہے, قیادت کے ساتھ اس کی ایک وابستگی ہے, اور اس کے حکم کو تاب لاتے ہوئے وہ پہنچتا ہے, یقیناً پہنچتا ہے, اور وہ پہنچا. عوام موبلائز کرنے میں پی ڈی ایم ناکام رہی, یہ نکتہ ہے. آپ چھوڑیے, آپ پاکستان کو چھوڑیے, آپ پنجاب کو چھوڑیے, لاہور شہر, آپ صرف لاہور شہر کے حجم کو دیکھیے اور لاہور شہر کی آبادی کو دیکھیے. اگر شہر لاہور ہی موبلائز ہو جاتا تو جلسہ ہوتا, یہ مایوسی نہ ہوتی جو ہمیں اور پی ڈی ایم کو, ہمیں تو خیر نہیں, پی ڈی ایم کو جو مایوسی اور خفت اٹھانا پڑی یہ نہ ہوتی. اس سے ظاہر ہوا کہ لاہوری اور لاہور کے باشعور شہری اس عمل سے لا تعلق رہے, اور ان میں سیاسی پختگی ہے. لاہور سیاست کا مرکز ہے اور وہ سیاست کی نبض ہے, اور اس نبض نے ان کو اپنا فیصلہ سنا دیا. اب تیسری بات, ان کے جلسے کی ناکامی کی جو وضاحت ہے وہ اس سے ہوتی ہے. وہ تو کہتے ہیں نا, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بہت سے دلائل بھی دیے, سردی بھی تھی, وقت بھی تھا, تاخیر بھی تھی, سب کچھ تھا. لیکن آپ دیکھیے کہ عوام کا آپ نے دیکھا لا تعلقی آپ نے دیکھ لی, اور جو مارکیٹ کا ریاکشن آپ نے دیکھا کہ اتوار کے روز جلسہ سب لوگوں نے دیکھا, لوگوں نے جو نہیں بھی تھے گھر پہ دیکھا ہوگا, ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہوگا. بزنس سرکلز نے اس کو ریاکٹ کیا, اور آپ نے دیکھا کہ اگلے ہی روز سٹاک مارکیٹ اوپر کی طرف جاتی ہے. اگر ان کے جلسے میں کوئی قوت ہوتی, کوئی جان ہوتی, تو سٹاک مارکیٹ کریش کر رہی ہوتی, گین نہ کر رہی ہوتی. یہ میں آپ کو ایک دلیل کے طور پر آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں. اب جناب والا اگلی چیز آپ دیکھیے کہ پی ڈی ایم کی قیادت نے اس وقت اپنی ناکامی نہیں, لوگوں کی لا تعلقی پر وہ توجہ نہیں دے رہے. ان کو اینالائز کرنا چاہیے کہ لوگ لا تعلق ہوئے تو کیوں ہوئے, ان کا بیانیہ اگر مسترد ہوا تو کیوں ہوا, اس پر غور و فکر ہونا چاہیے تھا اگلے اجلاس میں. وہ نہیں ہوا. بحث کیا ہوئی کہ میڈیا کے فلاں چینل نے انصاف نہیں کیا, میڈیا کا فلاں اینکر جو ہے وہ یہ بات کر رہا تھا. بھئی آپ اپنی ناکامیوں کو میڈیا پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ میڈیا کیا کرتا ہے؟ میڈیا رپورٹ کرتا ہے.
रिपोर्ट क्या करता है? जो देखता है वो रिपोर्ट करता है, जो उनने देखा उनने तबसरा कर दिया। अब अगर वो तबसरा करें जो आपको मन भाता हो तो फिर तो मीडिया आजाद है, और अगर वो ये तबसरा ऐसा कर दे जो आपके मिजाज के बरक्स हो तो फिर मीडिया दबाव के नीचे है, इदारों के दबाव के नीचे है, एंकर जो हैं वो अंडर प्रेशर हैं। ऐसा नहीं है, ये डबल स्टैंडर्ड है। वही मीडिया जब आपके हक में बात कर रहा होता है तो आपको बहुत पसंद आती है और आप बिल्कुल उस पे उसका टॉक शोज में जिक्र करते हैं, हवाले देते हैं, अपनी तकारीर में हवाले देते हैं। लेकिन जब वो आईना दिखाता है जो आपको आईना देखकर चेहरा अच्छा नहीं लगता तो फिर आप अपना जो है जो गम गुस्सा जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं मीडिया पर, मुख्तलिफ चैनल्स पर। अब अगली अर्ज जो मैं करना चाहूंगा